الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں علماء چینل ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تاکہ ایک اہم ٹاپک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کر سکوں۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف
اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے۔ دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان
خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔
دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اب آ جائیں، جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے۔ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاسٹ میں کر رکھے ہوں، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاسٹ میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں۔
सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं वो। असल मकसद क्या है रोजे का, इबादत का असल मकसद क्या है, अल्लाह को राजी करना और तकवा हासिल करना। तकवा कहते किसे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि बताएं आपके तकवा किसे कहते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि चारों तरफ या दोनों तरफ से धारदार जो है दरख्त या जो है वो पेड़ पौधे हों कांटे वाले, जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे हों और बीच में रास्ता बिल्कुल पतला हो? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से एक मरतबा गुजरना हुआ है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तो बताएं आप फिर उस रास्ते से कैसे गुजरे थे? तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेट लिया और बिल्कुल सीधे रास्ते से आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि बस यही तकवा है कि आपके माशरे में आप जहां रह रहे हैं चारों तरफ से गुनाह के कांटे और फितनों के कांटे मौजूद हैं। आप अपनी दुनिया को समेट लें, अपने आप को समेट लें उन फितनों से, अपने ना अपनी आस्तीन को फंसाएं, ना अपने दामन को फंसाएं, ना अपने हाथ को, ना अपने जिस्म के किसी हिस्से को फंसाएं, अपने आप को समेट कर बस सिरात मुस्तकीम पर सीधा चलते चले जाएं। यही तकवा है, यानी अल्लाह का लिहाज रखना, अल्लाह का लिहाज रखना, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, ये जो है तकवा है। और रोजे का मकसद ही ये है। रोजे में क्या होता है, एक इंसान हलाल चीजों से भी रुकता है अल्लाह के हुक्म से। अब आप बताइए, एक गिलास पानी जो आप पीते हैं, अभी इफ्तार के लिए दस्तरखान आपने बिछा दिया, फ्रूट्स लगा दिए, पकोड़े लगा दिए और समोसे आपने लगा लिए, पानी और रूह अफ़ज़ा और सारी चीजें रख ली आपने अपने साथ, पानी मौजूद है, उस एक गिलास है जिसमें वो पानी है जिसे आपको पीना है, लेकिन अभी मगरिब की का वक्त नहीं हुआ है, तो अभी आपके लिए वही पानी पीना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त होगा तो वही पानी पीना, वही पानी जो उसी गिलास में रखा है वही आपके लिए जायज हो जाएगा, बल्कि जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको रोजा भी टाइम पे खोलना है। तो ये आखिर क्या मसला है? पानी तो वही है, कोई अलग पानी तो नहीं है। वो पानी जो अभी 1 मिनट पहले जिसको पीना जायज नहीं था, अब 1 मिनट के बाद उसको पीना जायज हो गया, बल्कि जरूरी हो गया। ये आखिर क्या मसला है? ऐसा क्यों हुआ? ये अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ कि असल अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म जहां कहेगा, अल्लाह ने जहां कह दिया यहां रुक जाओ, बस हमें रुक जाना है। अल्लाह ने जहां कह दिया बस आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है। ये है एक मुत्तकी मोमिनीन की सिफत, मुत्तकी की सिफत और मोमिन की सिफत। ये अल्लाह के हुक्म के सामने हर चीज को सरेंडर कर देना है, अपनी चीज को, अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल देना है। तो रमजान में तरबियती कोर्स है ये ट्रेनिंग होती है पूरे साल के लिए। क्या ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके से रमजान के महीने में आप अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से रुक रहे हैं टेम्पररी तौर पे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब वक्त तक आप खाने पीने से और सेक्सुअल रिलेशन से आप अपने आप को दूर रख रहे हैं, रखना है, जरूरी है, फर्ज है, वरना आप गुनहगार होंगे। अल्लाह के हुक्म से जो है आपने हलाल चीजों को वक्ती तौर पे आप अपने आप को आपने दूर कर लिया, तो याद रखिए पूरे साल रमजान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी वो चीजें जो अल्लाह ने आप पर परमानेंटली हराम की हैं, अल्लाह के हुक्म के पेश नजर उससे भी दूर रहना है। ये है ट्रेनिंग, रमजान का असल मकसद ये है। लेकिन हमारे यहाँ रमजान को बस एक खेल कूद और एक जो है बस खाने पीने का महीना बना दिया गया है। हमारे यहाँ बस जो है खामखा के नारों और जो है खामखा के प्रोग्राम्स और इफ्तार पार्टी और सहरी पार्टी, हम बस इसी में रहते हैं। ये जो है ये जो हमारे जहन में वसवसे आते हैं, ये शैतानी वसवसे जो रमजान से पहले और ज्यादा आते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि अभी रमजान आएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसुफ़िदतिश शयातीन, कि शयातीन को रमजान के महीने में कैद कर दिया जाता है। जो सरकश शयातीन होते हैं, जिनका काम होता है लोगों को ईमान से और इस्लाम से दूर करना, उन्हें कैद कर दिया जाता है। तो शैतान भी रमजान से पहले बंदों की, अपने चेलों की और अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग करके जाता है। मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें अपना बाकी काम करना है 1 महीने के लिए, तुम्हारे हवाले। तो हमें ये देखना है कि हम शैतान के एजेंट बनेंगे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनेंगे, हम शयातीन के बंदे हैं या अल्लाह के बंदे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन, कामिल मोमिन, एक आला दर्जे वाला मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए, उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या मतलब कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान उस वक्त तक आला दर्जे का मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसके डिजायर्स किताब सुन्नत के मुवाफिक और उसके मुताबिक ना हो जाए। एक हमारी ख्वाहिश हो रही है मुझे हिजाब नहीं पहनना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन कुरान कह रहा है कि औरतों से कहो कि वो हिजाब पहने।
اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی۔ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کریں۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے ایسا، یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیئر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔